السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو میرے اور آپ کے لیے واقعتاً ویسی برکتوں والا بنا دے کہ جیسی برکتیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے کہ اس مہینے سے ہم وہ خیر حاصل کر سکیں جو واقعتاً مطلوب ہے۔ سب سے پہلے تو میں فلسطین کے جو مسلمانوں پر اس وقت گزر رہی ہے، صرف اس کی ایک یاد دہانی، ہم بھول نہ جائیں بس۔ کر تو ہم کیا سکتے ہیں، اس پر تو بات کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ دعائیں کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں اپنے اللہ کے حضور، تاکہ اپنی معافی اللہ کے سامنے رکھ سکیں۔ اب اللہ سے دعائیں اور رونا اس لیے ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس ظلم کے اس سارے معاملے میں ایک طرف ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ ایسا انسانی تاریخ میں شاید ہی کبھی اس سے پہلے اس طرح کا ظلم ہوا۔ اس دور میں کہ جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، وائٹ کالر ایج، جس میں انسانیت کے ترانے اور انسانیت کے نعرے لگانے والوں کی کمی نہیں، جہاں کتا بلی کے حقوق پر ریلیاں نکالنے والوں کی کمی نہیں، جہاں ایک پرندے کو مار دو تو 100 آرگنائزیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں اس واقعے کے خلاف اور رونا چلانا شروع کر دیتی ہیں کہ انسانیت کے اس دور میں یہ ظلم کیوں ہوا، اس دور میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ بم اور گولیاں ہی کیا کم تھے جو ان پر برس رہے تھے، ناکردہ گناہ کے، ناکردہ جرم کی سزا کے طور پہ، کہ اب وہاں پر ایک بھوک کا عذاب ہے اور کھانا ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک عجیب معاملہ ہے، اور مسلمان ملکوں کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، مسلمان حکمرانوں کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ اب تک کی اسٹیٹسٹکس نکالیں تو ایک عجیب ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ احتجاجی مظاہرے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ غیر مسلموں نے زیادہ کیے ہیں فلسطین کے حق میں۔ جو چلے مظاہرہ ہی صحیح، لیکن جو کیا وہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے، اور مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کے اکثریتی والے ملکوں میں، مسلمان حکمرانوں کی سوائے چند ایک دو باتوں کے اور کچھ نہیں، مذمتی قراردادیں ہیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو تماشا ہوا پاکستانی اسمبلی کے اندر کے وہ ایک قرارداد، حالانکہ اس قرارداد سے ہونا کیا ہے، لیکن کم از کم چلو کوئی نہ کوئی تو سمبولیکلی انسان اپنی بات رکھتا ہے۔ وہ قرارداد پیش ہوئی تو وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اپنے مفادات کے لیے دوسرے کے گلے کاٹنے والے آج اس بات پر بے حس ہو کر بالکل غیر متعلق ہو کر بیٹھے ہیں کہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہے، جس طرح بچے وہاں بھوک سے بلک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تو رحم فرمائے، یقیناً اللہ فرمائے گا۔ امت کا بہترین حصہ ہیں، اپنے ایمان کی بہترین کیفیات میں ہیں، استقامت کا پہاڑ ثابت ہو رہے ہیں، پوری امت پر حجت بن رہے ہیں۔ بس اب دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ کل اگر کٹھیرے میں ایک بچہ بھی فلسطین کا کھڑا ہو گیا اور اس نے تقاضا کر دیا اللہ سے، تو شاید پوری امت جو اس وقت
باہوش و حواس جس تعداد میں بھی ہے، اربوں کی تعداد میں، وہ سب جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ ایک بچے نے بھی اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ تقاضا رکھ دیا، کیسے بچت ہوگی؟ کیسے؟ بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی بے بسی کا اعتراف کریں۔ اور جو بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کو خوب جلا بخشی جائے، خوب اس میں تیزی لائی جائے، اپنے آپ کو اس میں لگایا اور کھپایا جائے۔ آج اگر خلافت قائم ہوتی، آج اگر اسلامی نظام دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے خطے میں بھی نافذ ہوتا، آج اگر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین موجود ہوتا، تو حرکت یہ کرنے کی ان دشمنوں کی کوئی دور دور تک بھی ہمت نہ ہوتی۔ وہ کبھی بھی غلطی سے یہ حرکت، ان کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے، ایک مسلمان کی جان اور اس کی عزت پر بھی حملہ کریں گے، تو یہ پوری امت کھڑی ہو جائے گی ان کے خلاف۔ تو بدقسمتی سے آج ہم جس طرح تتر بتر ہوئے میں بس اپنی 2 ٹکے کی سیاست چمکانے کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے دنیاوی جانور بنے ہوئے زندگی گزار رہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ بھی بات ہو سکتی ہے کریں، بائیکاٹ کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کو جاری رکھیں، بالکل اس پر کمپرومائز نہ کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں بالخصوص دعاؤں کی قبولیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرمائے اور ان لوگوں پر بھی رحم فرمائے۔ آج کا انشاءاللہ جو موضوع آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ ہے روزہ اور تقویٰ۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ جس کی عبادت روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کہ جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض رہی ہے۔ جو بھی شریعت اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے اتاری ہے، جو انبیاء لے کر آئے ہیں، ان میں جو عبادتوں کی مختلف طرز عمل اور ترتیب رہی ہے، اس میں روزہ جو ہے وہ ایک بڑی کامن شے ہے۔ نماز بھی اور روزہ بھی، نماز کو صلاۃ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ہر امت میں رہی، اور روزہ بھی رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہلے جو ترتیب آئی ہے روزے کے حوالے سے، وہ اس طرح سے رہی ہے کہ پہلے جو روزے آئے وہ ایام 20 کے روزے، تاکہ ایک ترتیب بن سکے، کچھ موٹیویشن ہو سکے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ روزے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان کو عادت ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ جو نفلی روزے ہیں ان کی ترتیب بنتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے رہے، صحابہ بھی کرتے رہے۔ پھر جیسے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں دیکھا کہ یہ جو یہود ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تھا آل فرعون سے، تو حضور نے بھی اون کیا، اس کو کہا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ تو یہ بھی ترتیب بن رہی تھی، یہاں تک کہ پھر تقریباً یہ 2 ہجری میں جا کے یہ باقاعدہ آیات پھر نازل ہوئیں رمضان کے حوالے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اب رمضان کے جب روزے سال میں ایک دفعہ یہ پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو باقی جو روزے ہیں وہ اپنے نفل کے درجے میں آ گئے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو موقع ہیں جس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، جیسے عشرہ ذو الحجہ، اس کے جو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا شروع کے 9 دن، پھر اسی طرح یہ یوم عاشور کی بات آ گئی، اس کا روزہ، اور بھی اس طرح کے وہ اہم ترین دن۔ ایک جمعے کے دن کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ نہیں کیا، جمعے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں روزے رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ صحابہ کرام کا بھی معمول رہا۔ بہرحال یہ کہ یہ روزہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھ کر، اور پھر اس کا جو حاصل ہے تقویٰ، اس پر انشاءاللہ کچھ بات رکھنے کا ارادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روزے کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر عمل کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، 10 گنا سے 700 گنا تک۔ ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ہر نیکی جو انسان کرتا ہے، اس مہربان رب کی مہربانی اور اس کی شفقت کا یہ مظہر ہے کہ وہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، سوائے روزے کے۔
فرمایا سوائے روزے کے. تو پہلا سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا روزے کا اجر نہیں بڑھایا جاتا؟ لیکن جو اگلی بات ہے وہ کیا ہی خوبصورت بات ہے. فرمایا سوائے روزے کے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں. اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں. دو خوشی کے. ایک تو ہم جانتے ہیں کون سا؟ افطار کا وقت. پورے دن کی بھوک پیاس کے بعد جب افطار اس کی خوشبو ناک میں آتی ہے اور پھر اذان کی آواز سنتے ہی پانی ہم ڈالتے ہیں منہ میں، تو ایک ٹھنڈک، ایک فرحت، ایک خوشی کا احساس. تو فرمایا ایک خوشی کا موقع تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے. اور فرمایا دوسری خوشی کا اس کا موقع کیا ہے؟ جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، جو جنتیوں میں سے بھی اعلیٰ ترین جنتیوں کو عطا کی جائے گی، رب کا دیدار. اس سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں. تو یہ روزے دار جو ہے وہ اس بڑی سعادت کے لیے منتخب کیے جائیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ روزے دار کے لیے مخصوص ہے، روزے دار اس میں جو ہے وہ داخل ہوں گے. پھر یہ تو نہیں بتایا کہ اس روزے کا اجر کتنا ہے، کتنا اجر ہے اس روزے کا، یہ نہیں بتایا، صرف بات کو کمپیریزن کے طور پر رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو بھی اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس ایک روزے کا، رمضان کے ایک روزے کی جو اجر اس کا ثواب ہے وہ اتنا ہے کہ ایک پلڑے میں اس کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں پوری زندگی. اب پوری زندگی آپ لگا لیں، اب یہ تو نہیں بتایا کتنی، لیکن پوری زندگی کو ہم اپنے آئیڈیا کرنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 50-60 سال کی زندگی تو آن ایوریج، تو 50-60 سال کا بھی کوئی شخص روزہ رکھتا رہے مسلسل تو بھی اتنا اجر نہیں پا سکے گا جتنا رمضان کے یہ ایک روزے کا اجر ہے. تو یہ تو بڑی عبادتوں میں اہم ترین عبادت پچھلی امتوں سے جاری، اس امت میں بھی جاری رکھی گئی. اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کے ساتھ آسانیاں دی گئیں اس امت کو بہت زیادہ. پچھلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوا کرتے تھے، ان کے ڈیوریشن بھی زیادہ تھا، پابندیاں بھی بہت سخت تھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں فرما دیں، راتوں میں اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ دوسری امتوں میں نہیں تھی. پھر اسی طرح کھانے پینے کا دورانیہ ہمارا کافی بڑھ گیا، پوری رات ہمارے پاس موجود ہے. پھر سحری کو باعث اجر و ثواب بنا دیا، جو ہے ہماری ضرورت. اب سحری ہم سحر کے وقت جو کھاتے ہیں کھانا، تو یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ تاکہ ہم پورا دن بہتر طریقے سے روزہ اپنا گزار سکیں. پچھلی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی، ہمیں وہ سو گئے تو سو گئے بس، اب روزہ شروع ہو گیا. ہمیں یہ سہولت دی اللہ تعالیٰ نے کہ صبح جو ہے وہ صادق سے پہلے پہلے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. اور اس میں جو اللہ کی رحمت ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ضرورت ہماری، ہم نے تو کھانا ہی ہے نا، ہم نہیں کھائیں گے تو ہمارے لیے مشکل. اللہ نے اس کے لیے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے اجر رکھ دیا کہ صبح اٹھ کے جب تم یہ کھاؤ گے تو اس میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے. سبحان اللہ. پھر افطار کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کے لیے خاص ایک پیکج ہمیں دے دیا کہ اس وقت جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے اللہ کو، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اجر ہی اجر سمیٹ رہے ہیں. اور اس کے اندر مزید بونسز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضل ہی فضل ہے اللہ کا، جو اس رحمت کا مظہر ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال یہ ہے کہ یہ روزہ بہترین عبادت، اعلیٰ ترین عبادت. ایک اشارہ اس میں جو بار بار کیا جاتا ہے وہ کرتے ہوئے پھر آتے ہیں اس کے حاصل کی طرف، کہ حاصل کیا ہے اس روزے کا. وہ اشارہ یہ ہے کہ جس کا منظر کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کل اگر قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں سے اعمال نکال نکال کر ترازو میں رکھے جا رہے ہوں گے. یہ وہ ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، جس کے بارے میں احادیث میں کچھ اس طرح کا معاملہ آتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ترازو کو لے جا کر رکھیں گے تو اس ترازو کی وسعت اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایسی ہوگی کہ اگر سارے زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ ان کو اپنے اندر سمو لے، اتنا وزن اٹھا سکے. پورے زمین و آسمان اس میں ڈال دیے جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کیپیسٹی اس کو تولنے کی ہے. باریک سے باریک اور بڑے سے بڑا جو وزن وہ اس کے اندر تل سکے گا. جب اس ترازو کو فرشتے دیکھیں گے تو اللہ کی جناب میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ ترازو ہے. یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس لیے کہ یہ وزن تولے گی. جب فرشتہ دیکھے گا اس کو، اس کی کیفیت کو، تو اللہ کی جناب میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یقیناً تو پاک ہے،
اور اے اللہ ہمیں معاف فرما. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ. اے اللہ ہمیں معاف فرما کہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہ کر سکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ، جس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. اس کو نافرمانی کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو انسان کا مسئلہ ہے نا. فرشتے کو تو نہیں پتا نافرمانی کسے کہتے ہیں، نہ کہنا کسے کہتے ہیں. اور وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تحمید میں، تقدیس میں، تحلیل میں، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن. اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکیں. اب اس ترازو کو دیکھیں گے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت اس دن اعمال کے جب وزن ہوں گے اور کوئی ترتیب ہوگی جس میں کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اعمال تولے جائیں، اور وہ پھر اعمال جب نکال کر رکھے جا رہے ہوں اور حسرتیں ہی حسرتیں ہوں اور اعمال نکل نکل کر گناہوں کی صورت میں آ رہے ہوں، بد اخلاقی، جھوٹ، غیبت، دل دکھانا، نماز کا چھوڑنا، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، اللہ اکبر، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، بے حیائی، بے شرمی کی داستانیں. اور جب یہ نکل نکل کر آ رہے ہوں گے اور سارے بائیں طرف رکھے جا رہے ہوں گے اور وہ پلڑا جھکتا جا رہا ہوگا، دل دھڑک کر باہر آ رہا ہوگا، پچھتاوا، رونا، حسرت. تو حسرت یہ ہے کہ بھائی کوئی نیکی نکلے، کوئی نیکی نکلے. اور پھر بہرحال اگر کوئی نیکی نکلے دل میں کوئی تسلی ہو کہ شکر بھائی کو نیکی نکلی، اب یہ دائیں پلڑے میں رکھی جائے. اب وہاں ایک اور بات کا احساس ہے کہ جو انسان کو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ محض نیکی کرنی ہی نہیں تھی. محض نیکی کرنی ہی نہیں تھی. کیسے کہ وہ نیکی اٹھائی اور دائیں پلڑے میں رکھی تو وزن نہیں ہے اس کا کوئی. اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اب پتہ چلے گا نیکی کو خلوص سے کرنا تھا، نیکی کو آخرت کی طلب میں کرنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. یہ تم دکھاوے کی نیکی کر کے آ گئے، یہ تم کھوکھلی نیکیاں کر کے آ گئے، کسی کام کی نہیں ہے. تو روزے کی گنتی پوری ہو بعض شخص کی، بالکل امکان ہے، پورے پورے روزے ہیں اس کے، رمضان کے 30 روزے نکل کے یا 29 روزے نکل کر، چلو جی یہ تمہارا فلاں رمضان ہے، یہ روزے گنتی پوری ہے تمہاری، ٹھیک ہے جی. اب وہ رکھا جب پلڑے میں، وزن نہیں کوئی، وزن نہیں ہے کوئی، دائیں پلڑے میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اللہ اکبر. پھر پچھتاوے کا کیا عالم. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. وہ فاقہ ہے، فاقہ. روزہ رکھا ہوا ہے اور لغو کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، معاذ اللہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کل اس موبائل نے تو ویسی تباہی کی، اور ایسا خطرناک یہ دجل ہے، یہ دجال کا ہتھیار ہے. اچھے خاصا دیندار آدمی، وہ جی اب میں میسج دیکھ لوں ذرا، اچھا میں ذرا فلاں کو، اچھا فلاں آ گیا، چلو لنک آ گیا، چلو جی اس کو دیکھ. اور جیسے ہی اس کو دیکھا اور اس کے بعد یہ ایسے جانتا ہے انسان کو، اس طرح اس نے کیپچر کیا اس کے دماغ کو کہ وہ اگلی بات دکھائے گا جو اس کے، ہاں یا چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب اس کا گھنٹہ جو ہے اس میں برباد ہو گیا، کب وہ اس صحیح بات کو دیکھتے دیکھتے کب غلط باتوں کی طرف گیا، کب وہ تفریح، انٹرٹینمنٹ، کب وہ تماشے اور بےہودگی اور پھر بے حیائی. اور روزہ کا کیا ہوگا پھر؟ یہ روزہ کچھ بچا اس کے لیے؟ کچھ بچا اس روزے میں؟ ایک شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکا، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو وہ دیکھ رہا ہے. یہ روزہ ہے؟ اللہ نے تو جائز شے سے روکا ہے اس کو. اس روزے میں جائز جو اس کے لیے تھی، اس سے روکنے، اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے، جائز. اور ایک شخص ناجائز دیکھ رہا ہو اور وہ سمجھے کہ میرا روزہ ہے. کہاں کا روزہ ہے؟ گیا روزہ. تو گنتی پوری ہے، وزن نہیں کوئی. اور یہ ہے کہ لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے بستے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ ہے یہ. تو بہرحال یہ کہ یہ روزہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا خیال، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو بچانا. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے میں اگر کوئی تم سے الجھے تو صاف کہہ دو اس کو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں. لڑائی جھگڑا، کوئی بحث کچھ نہیں، صاف کہہ دو اس کو میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس نے کوئی باطل کام، غلط کام نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے فاقہ کرنے کی، بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ہے وہ موضوع اس وقت کا جو خاص، وہ کیا، کیسے یہ روزہ ہے کیا؟ یہ روزہ ہے کیا؟ دیکھیے روزہ پہلے بھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بہرحال دوہرا دیتا ہوں، اہم بات ہے. پچھلی کو 2-3 جمعوں پہلے ہم بات کر رہے تھے
یہ جو لفظ ہے نا سیام، صوم کی جمع ہے، اور صوم کے معنی روکے جانے کے ہیں، پابندی، مشقت، ٹریننگ، تربیت، جو بھی اس کا مفہوم آپ نکالیں اصطلاحی حوالے سے۔ عرب ایک خاص پریکٹس کرواتے تھے اپنے گھوڑوں کو، اور عرب کی جو خاص یعنی وہ صحرا کی گرمی اس کا عادی بنانے کے لیے، اور گھوڑا کیونکہ نسبتاً نازک جانور ہے تو اس کو اس کا عادی بنانے کے لیے کوئی خاص ایک ٹریننگ سے گزار کر اس کو اس گرمی کے اندر کھڑا کرتے تھے بھوکا پیاسا، اور ٹریننگ ٹائم بڑھاتے تھے تاکہ اس کے اندر جان آئے، مشقت آئے۔ اس عمل کو وہ صوم کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس لفظ کو لیا تاکہ عرب جو ہے سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ صوم کا لفظ، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ تمہاری مشقت ہے، تمہاری تربیت ہے، تمہاری ٹریننگ ہے، اپنے آپ کو روکنے کی، اپنے آپ کو تھامنے کی، تاکہ تم مضبوط بن سکو۔ اچھا، اب وجہ بھی بتا دی اللہ نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ متقی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سادہ ترین جو اس کے معنی، اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا۔ اسی لیے اس کا بعض مصائف میں آپ دیکھیں گے ڈر، تقوی کے معنی کیا کیے گئے؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں کیے گئے یہ معنی؟ تاکہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہی تو نافرمانی سے بچے گا نا، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو۔ ڈرو اس بات سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈرو اس بات سے کہ کوئی ایسا کام نہ کر لو کہ تم اللہ کو ناراض کر دو، اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ تو تقوی ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مذاکرہ چل رہا تھا، تو افہام و تفہیم کی محفل ہے، جو بزرگوں کا ایک خاص انداز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ سوال کرو، پھر وہ جواب لو، اور پھر اس کی تصحیح کرو۔ یہ سیکھنے کا بہترین انداز ہے، بہترین۔ اور یہ وہ تعلیمی نظام ہے جو اسلام نے انٹروڈیوس کروایا دنیا کو، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء دنیا کے بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ لیکن آج ہم ایک رٹافیکیشن نظام کے لیے پاگل ہوئے ہیں، جو لارڈ میکالے نے ہمیں دے دیا اور بس پوج رہے ہیں اس کو، انہوں نے چھوڑ دیا، ہم پوج رہے ہیں اس کو، اور اپنے بچوں کو ایک مشین بنا رہے جن کے اندر نہ کوئی سکلز ہے، نہ کوئی ہنر ہے، بس ایک رٹا کرا کے کچھ نہ کچھ کر کے ڈگریاں لے کے نااہل جو ہے ہمارے سروں پر مسلط ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مذاکرہ چل رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اور وہاں صحابہ بیٹھے ہیں، وہاں حضرت ابی بن کعب بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ ہیں، یہ اقرأ الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑھ کر قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے تلفظ کو صحیح طریقے سے جاننے والے صحابہ میں کہلاتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا رتبہ ان کا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے کہ جو بہت پتلی ہو، کم جگہ ہو گزرنے کی، اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں بھی ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں بالکل بالکل ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے۔ تو پوچھا بتائیے کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہاں سے۔ اور لاجیکل بات ہے، ایک سی جگہ پہ میں آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ جہاں ہم ذرا سی بے پرواہی کریں گے اور پیر کسی کانٹے پر پڑ جائے گا، یا یہ ہے کہ یہ دامن الجھ کر ہماری قمیص کا جو ہے کسی کانٹے میں، جھاڑی میں پھٹ جائے گا، تو کیسے وہاں پر انسان کانشیس ہو کر چلے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچے کہ یار کوئی بات نہیں، چلو اگلا قدم جیسے چاہے اٹھا لوں، یا وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا ہو، یا وہ فلاں جگہ دیکھنا، وہ تو بڑا پھونک پھونک کر، دیکھ کر احتیاط سے قدم اٹھا رہا ہے، اپنا دامن بچا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ فرمایا ہاں ایسے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، ایسے اپنے دامن کو سمیٹ کر۔ اور اس کا مفہوم کیا بنا؟ یہ جو دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اس کا رستہ اصل میں یہی ہے، بہت باریک، اور یہ جو سیدھا رستہ ہے، کانٹے ہی کانٹے جس کے چاروں طرف ہمیں بہکانے اور پھسلانے کے لیے، ہمیں صحیح راہ سے ہٹانے کے لیے جو شیطان نے ہمارے چاروں طرف رکھے، بے حیائی کے کانٹے ہیں، جھوٹ کے کانٹے ہیں، غیبت کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے، معصیت کے، گناہوں کے کانٹے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے۔ بہرحال یہ کہ انسان ان سے بچے۔ اور یہاں نوٹ فرمائیے خاص بات کہ تقوی اصل میں عزیمت کی منزل ہے،
ان کانٹوں سے اصل خطرہ کس کو ہے؟ جسم کو. کانٹوں سے اصل خطرہ جسم کو ہے نا. وہ کانٹا جسم میں لگ گیا تو تکلیف ہوگی، درد، خون نکلے گا، زخم لگ جائے گا. سمیٹا کیا جا رہا ہے؟ دامن. خطرہ اصل جسم کو ہے، سمیٹا کیا جا رہا ہے؟ دامن. بچایا کسے جا رہا ہے؟ کپڑوں کو. تو عزیمت کی راہ. تو مراد اس کی یہ ہے کہ وہ راہیں بھی چھوڑ دو جو گناہ کی طرف جانے والی ہیں، وہ رستے بھی چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے ہیں. ایسا کام بھی چھوڑ دو جس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. یہ ہے تقوی. دس از تقوی. اور یہ تقوی اصل میں کس جگہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سوال کا جواب بھی دیا. آپ نے ایک موقع پہ اپنے سینے مبارک کی طرف، دل کی طرف ایسے اشارہ فرمایا، ایسے، اور فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. یہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں دل میں، اس جگہ ہے یہ تقوی. اس تقوی کا آغاز انسان کے احساسات، اس کے خیالات، اس کی سوچوں سے ہوتا ہے. دیکھیے کوئی انسان گناہ کرنے کی طرف کب جاتا ہے؟ پہلی منزل کیا ہوتی ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس گناہ کا تصور کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال ذہن میں آئے گا کہ فلاں شخص ایسا اور ویسا، پھر وہ اس کو ذہن میں پکائے گا، پھر اس کی غیبت کرے گا نا. کسی بے حیائی کے کام کی طرف کہ چلو بھائی فلاں کام کرتے ہیں فلاں، تو پہلے کیا آئے گا؟ اس کا ارادہ، اس کی سوچ، تصور. یہاں اس کے دل و دماغ اصل میں اس کو اس طرف لے کر آئیں گے، پھر وہ شخص قدم بڑھائے گا. تو تقوی کا آغاز یہیں ہے، یہیں پر ہوتا ہے اس تقوی کا اصل، اس کی ایپلیکیشن. جیسے ہی کوئی ایسا خیال دماغ میں آئے، جیسے ہی کوئی ایسا ارادہ دل کرے، فوراً وہیں اس کو دبوچ لیا جائے اور وہیں اس کو ختم کیا جائے، وہیں اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر طاری کیا جائے. ہر قسم کے غلط خیالات سے، غلط سوچوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی، اس سے نجات پانے کی شعوری کوشش کی جائے. کسی کے بارے میں غلط خیال آ گیا، فوراً اس کے بارے میں اچھا خیال دماغ میں ڈالا جائے. کوئی گناہ کرنے کا خیال آ گیا، فوراً اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کر کے یہ سوچا اور سمجھا جائے کہ یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے، یہ کرنا تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اپنے ساتھ، کیسی ناانصافی ہوگی، ذرا سے مزے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دوں، چند منٹوں کی تفریح کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر ڈال دوں. کیسی بیوقوفی کی بات. اپنے آپ سے بات کرے انسان. ہمارے بڑے وہ صوفیانہ انداز رہا تو وہ سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے اس طرح کے عمل میں. اپنے آپ سے بات کرے. کیسی بات کرتے ہو؟ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ چپ کرو. اپنے نفس کو انسان دبوچے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے. تو یہ نفس ہے اصل میں ایک طرف جو بڑی طاقتور، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے، یہ وجود رکھتا ہے اپنا، ایک مانوی وجود ہے اس کا. یہ سوچے پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر، یہ تقاضے دیتا ہے انسان کو، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میاں یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو. عین نماز کے وقت یہ بتاتا ہے کہ تم کتنے بیمار ہو، تم کتنے کمزور ہو، تمہارے ساتھ کتنے مسائل ہیں، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اب اس وقت اٹھ کر مسجد میں جانا، تمہارے پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنے کام ہیں، کتنے پروجیکٹس ہیں جو کہ تمہارے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. اب تم مسجد جاؤ گے، 15 منٹ جانے کے، 15 منٹ آنے کے، پھر 15-20 منٹ وہاں لگیں گے، یہ آدھا پونا گھنٹہ تمہارا نکل جائے گا. تو ابھی بس جلدی جلدی یہاں نپٹاؤ 2-4 منٹ میں، اور پھر یہ کام وہ کام، فلاں مسئلہ، ایسا مسئلہ، ویسا مسئلہ. تمہارے پاس تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو سکو، بیٹھ کر پڑھ لو، تم تو بڑے بیمار ہو، تھکے ہوئے ہو. تو یہی نفس جو ابھی یہ ساری دلائل دے دے کر بتا رہا تھا کہ تم اتنے بیمار، اتنے تھکے ہوئے، اتنے بیچارے تم پریشان حال ہو کہ نماز بس جیسے تیسے کر لو، تھوڑی ہی دیر بعد وہی نفس بتا رہا ہوگا کہ تم کتنے بھلے چنگے ہو، ابھی فلاں کام ہے، فلاں چیز ہے، فلاں بازار جانا ہے، فلاں سامان اٹھانا ہے، فلاں جگہ اور انسان آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں دنیا کا سب سے بیمار آدمی تھا جس کے پاس یہ ہمت تک نہ تھی کہ وہ مسجد جا سکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی قرآن کی طرف نظر کی، چلو تھوڑی تلاوت کروں، تو اسی وقت فوراً پیٹ میں، کمر میں، سر میں درد میں ایسا بوجھ آ گیا کہ نفس بتا رہا ہے کہ بھائی تیری تو حالت بڑی خراب ہے، کہاں ابھی تو تلاوت کر سکتا ہے، تیرے ساتھ تو 10 مسائل ہیں ابھی. اور انسان بس جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو ادھر ادھر، اچھا ٹھیک ہے ویسے کر کے نفس کے ہاتھوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ بیٹھا ہوا کوئی ناول پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ کے میسیجز اتنے لمبے لمبے بیٹھ کر گھنٹوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخبار کے کالم بے تکے خواہ مخواہ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم ٹھیک ہو بالکل.
اور اس سے زیادہ کر سکتے ہو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو. تو یہ نفس، اسی نفس کو پکڑنے کا نام تقویٰ ہے، اسی نفس کو قابو میں کرنے کا نام تقویٰ ہے، اسی نفس کو لگامیں دینے کا نام تقویٰ ہے، اس کو اس کی اوقات پر رکھنے کا نام تقویٰ ہے. اور یہ بڑی عجیب اس میں آزمائش ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، اس بوجھ کو اٹھا کے چلنا ہے. جس کو کبھی مثال سے احادیث میں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے گھوڑا ہے نا، اب گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا ہے تو گھوڑا تو بدک رہا ہے، لیکن اس گھوڑے کو آپ اس کے بدکنے کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کر سکتے. مسافر ہے، اس کو سفر تو اسی پہ کرنا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ گھوڑا بدک رہا ہے تو اس کو قابو میں کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا، لیکن اس سے اتر بھی نہیں سکتے، سفر تو طے کرنا ہے. سواری تو وہی ہے. کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرنا ہے. اب اس کشتی کے اندر کوئی عیب آ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اس کی مرمت بھی کرنی پڑے گی، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. لیکن یہ کہ اس کشتی کے اوپر سوار ہوگا بندہ تو دریا پار ہوگا، کشتی کو اپنے اوپر سوار کر لے گا اگر تو کیا ہوگا بھائی؟ ڈوب جائے گا. تو یہ مثالیں دے کر سمجھایا بڑوں نے. تو نفس کی کیفیت یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے، استعمال بھی اسی کو کرنا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے. طاقت تو یہی ہے ہماری، یہی شے ہے جو انسان کے ساتھ، جو انسان کو بہرحال شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اب اس کو اس دائرے میں رکھ کر اس کا استعمال کر کے اس کو اللہ کی عبادت کے لیے لے کر آنا، یہ ہے اصل میں چیلنج جو انسان کو دیا گیا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے اس نفس کو تیار کر لے، اس کی ٹریننگ کرے، اس کی مشقت کرے. اب یہ ہے تعلق روزے کا اس تقویٰ کے ساتھ، کیونکہ انسان جس چیز کی پریکٹس کرتا ہے اس میں ماہر ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے. آج ہم کس شے کے ماہر ہیں؟ بحیثیت قوم، معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، ایسی ظاہر ہے، بھیک مانگنے کے ماہر ہیں ہم، بھیک مانگنے کے، لوگوں سے لینے کے ماہر ہیں. اپنی وجوہات اور کمزوریاں دکھا کر لوگوں سے لینے کے لیے ہم سب ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، معذرت کے ساتھ کسی بھی لیول پر ہیں. بڑے سے بڑا افسر 21-22 گریڈ کا بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے اپنے آفس میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے حکومت کے، بھائی یہ انکریمنٹ لگا دو، یہ اضافہ کر دو، یہ ایریر دے دو، یہ والا دے دو، وہ والا دے دو، پورا نہیں ہو رہا، 5 لاکھ تنخواہ کم پڑ رہی ہے، اب اس میں اتنا اضافہ ہونا چاہیے. ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے اس فرسٹریشن میں کہ پورا نہیں ہو رہا. اب آتے جائیں، نیچے آتے جائیں. بڑے بڑے حکمران سیاستدان کیا ہیں؟ بھکاری ہے نا بھائی. کوئی ووٹ، جب وہ پہلے آتے ہیں ووٹ مانگنے، اللہ کے نام پہ دے دو، اس کے بعد جب لے کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پھر بڑی بڑی طاقتوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دو، دے دو، دے دو، دے دو، بس دے دو، دے دو پہ چل رہا ہے سارا. ہر آدمی بھکاری، مانگنے میں ایکسپرٹ ہو گئے، چھوٹا چھوٹا بڑے سے بڑا، اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے. اللہ نے فراوانی اس لحاظ سے دی ہے کہ گھر میں کھانا موجود ہے اگلے 4 وقتوں کا، پھر بھی لگڑا ہوا لائن کے اندر، راشن دے دو، آٹا دے دو، چینی دے دو، کہیں سے مفت مل جائے. یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، بھائی اللہ نے توفیق دی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے ہو تو اس کا مطلب کچھ تو ہے نا حیثیت. وہاں جا کے لائنوں میں کھڑے ہوئے بھکاری بن کے. یہ اس قوم کی اوقات ہے آج. اچھا یہ اس لیول پر کیوں پہنچے؟ کیوں پہنچے؟ پریکٹس کی، اس کی پریکٹس کی. انسان جس چیز کی پریکٹس کرتا ہے اس میں ماہر ہو جاتا ہے. ناشکری میں ماہر ہو گئے ہم، ناشکری کی پریکٹس کرتے کرتے کرتے، ہائے یہ کیوں ہو، ہائے وہ کیوں، ہائے، اس کیفیت کا شکار ہیں. سب کچھ ہمارے ساتھ غلط ہے. کیوں؟ پریکٹس کی نا، اس کی ماہر ہو گئے. شکر گزاری کی پریکٹس نہیں کی تو نام ہی سے واقف نہیں ہے، تو شکر گزاری کس شے کا نام ہے؟ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا انسان جس چیز کی مشقت کرتا ہے، جس کی پریکٹس کرتا ہے، اسی میں ماہر ہوتا ہے. آپ جیسے مثال میں اکثر دیتا ہوں، فوجی جاتا ہے فوج میں اور وہ بڑے عزم لے کر کہ جناب میں نے تو دشمن فوج سے ٹکرانا ہے اور میزائل چلانے ہیں، جہاز اڑانا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ آتا ہے فوج میں تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ایسی سخت ٹریننگ سے اس کو گزارتے ہیں. اور آپ نے اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی تو ان کو پتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو بس دیکھا ہی ہے، سنا ہی ہے. بتانے والے بتاتے ہیں سڑا ہوا کھانا تک کھلاتے ہیں، باسی کھانا کھلاتے ہیں، اس میں سے بو آ رہی ہوتی ہے، جو ٹریننگ پہ باقاعدہ سرحدوں کے اوپر، کیونکہ وہاں ان کو ان مراحل سے گزرنا ہے نا. کم سونے دیتے ہیں، کم کھا کھلا کر اور میدانوں میں بھگوا کر، گرمی میں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے نلا رہے ہیں، گرمی میں دھوپ کے اندر وزن اٹھا کر بھاگو، سزائیں، بات بات پر سزائیں.
ایسے اٹھو ایسے بیٹھو، یہ جناب سیدھے کھڑے ہوئے، سانس روک کے کھڑے ہوئے، تھکن سے چور ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے، کھڑے کیوں بھائی؟ اسی سے مضبوطی آئے گی. تم اس قابل بنو گے کہ جب وقت آئے تمہارے اوپر جنگ کے میدان میں تو تم ثابت قدمی دکھا سکو. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ٹریننگ سے، مشقت سے ان کو گزارا جا رہا ہے. ورنہ کوئی آدمی بولے یار یہ کیا مصیبت ہے میرے ساتھ، کیا کر رہے ہو ظلم یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشقت انسان کی، اور اس طرح اسپورٹس کی بات کر لیں، کرکٹ کی بات کر لیں، فٹ بال کی بات کر لیں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں بھائی کرکٹ میں ماہر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پریکٹس پریکٹس پریکٹس. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پریکٹس. سوئمنگ میں ماہر ہونا ہے، کیا کر؟ پریکٹس. کسی بھی دنیا کی شے میں پریکٹس. مائیں اپنی بچیوں کو الحمدللہ ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے وہ سکھانے کا ترتیب بنتی ہے، جی بیٹا کھانا پکانا سیکھو. بچی کہتی مجھے آتا ہے، ماں کہتی بیٹا آنا نہیں ہوتی شے، پریکٹس بقاؤ تاکہ تمہیں پھر اس میں تم ماہر. پریکٹس پریکٹس پریکٹس. تو یہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ حکمت ہے جو میرے اور آپ کے. اب کروانا کیا ہے؟ ہاتھ رکوانا ہے، آنکھوں کو روکنا ہے، کانوں کو روکنا ہے، زبان کو روکنا ہے. کس شے سے؟ اس شے سے جس کو منع کیا گیا ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب ہے، اس سے روکنا ہے. پریکٹس کس کی کرائی جا رہی ہے؟ جو جائز تمہارے سامنے اس سے رکنے کی پریکٹس کرو. پیاس لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، سامنے صاف ٹھنڈا پانی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس پانی کی خوشبو بھی آتی ہے، پھر تو بھوک میں آپ نوٹ کریں روزے میں عام طور پہ نہیں آتی پانی کی خوشبو. روزے میں تو پانی کا گلاس آ جائے سامنے اس کی خوشبو بھی آتی ہے، ناک میں ایسے جاتی ہے، آہا ہا. اور ایسے میں بندہ اپنے آپ کو تھامتا روکتا نہیں، روزے سے ہوں بھائی، روزے سے ہوں. تو جائز شے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکتا ہے گھر میں، لیکن روزے سے ہے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو اب یہ پریکٹس، یہ مشقت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ شخص مضبوط ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ شے جو ناجائز ہیں، اللہ کی طرف سے حرام کردہ ہیں، ان کو روکنا اس کے لیے آسان ہو جائے. یہ مشقت ہے، یہ پریکٹس ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اپنے آپ کو تھامنے کا، اپنے آپ کو روکنے کا حوصلہ آ جائے. تمہیں یہ سمجھ آئے کہ یہ شے جو حرام ہے اس کو نہیں اٹھانا، اس کو نہیں چھونا، اس کی طرف نہیں دیکھنا، اس کو نہیں سننا. تو یہ ہے بھائی روزے کا حاصل تقوی. اب اپنا جائزہ میں اور آپ لیں. اب آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں. الحمدللہ ایک عشرہ گزار دیا ہم نے، دوسرا عشرہ بھی بس اب یہ پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے گزر جائے گا. وقت کیسے گزر رہا ہے. پچھلے 10-11 دنوں میں کیا ملا ہمیں؟ کیا واقعی تقوی کی طرف کوئی سفر ہے؟ تو اکابرین نے، علماء نے 3 معیارات رکھے ہیں. 3 معیارات تقوی کے حوالے سے. تقوی اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا. اس کسوٹی پر میں اور آپ اپنے آپ کو لا کے رکھیں اور دیکھیں کہ اس روزے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے. 3 چیزوں میں پہلی بات بتائی قلت کلام، کم بولنا. کم بولنا. اب آپ کہیں جی روزے کیسے؟ روزے کا تعلق ہے، کیونکہ روزے کا تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کی علامت بتائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب زبان زیادہ ہلتی ہے تو اکثر و بیشتر غلط الفاظ نکالتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. ایسی عجیب بات ہے، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. ایک صحابی نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فرمائیے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ایسے پکڑی اور فرمایا اس سے. ہر شخص کو اس کی زبان. ایک صحابی سے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تو اس کا جواب میں فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ اوندھے منہ ڈالے جانے کا سبب زبان کے گناہ ہوں گے. یہ زبان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ کل جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے. یہ زبان جب ہلتی ہے تو طوفان برپا کر دیتی ہے بھائی. اس سے نکلنے والی فائرنگ، گولیاں، تیر، نیزے، یہ تباہیاں مچا دیتے ہیں، تباہیاں. جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. غیبت وہ بدترین گناہ ہے. اللہ اکبر. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جن مخصوص امور پر ڈانٹا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور اپنے پیاروں کو ڈانٹا ہے. بدترین گناہ جس کا کوئی فائدہ دنیا میں نہیں،
اور آخرت میں تو وہ نقصان ہے کہ ایک شخص پیچھے پیچھے شاید پھر رہا ہو کسی کے کہ مجھے معاف کر دو، اور سامنے والا معاف نہیں کر رہا ہوگا. کس بےتکی حرکت میں اپنے آپ کو ضائع کیا صرف زبان کے مزے اور گدگدی کے لیے، فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت. اس سے معافی مانگنا پڑے گی. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ برائیوں میں لاکھ اوپر ہو، گناہ گار ہو، ہم سے زیادہ گناہ گار ہو، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. کیسا بیوقوفی کا سودا ہے کہ نہیں؟ غیبت کر کے اپنی مصیبت، یہاں تک کہ اپنی نیکیاں اس کو دے کر اس کو منانا پڑے گا. پہلی کچھ نہیں ہے اور اس کو دے دیں گے، بچے گا کیا؟ بیوقوفانہ، جاہلانہ، نامعقولیت کی انتہا کا یہ عمل ہے غیبت جو انسان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں کراہیت کا یہ عالم ہے. فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو تم کھا رہے ہو، قرآن کہتا ہے یہ غیبت ہے. بہرحال اسی طرح یہ زبان کسی کا دل توڑتی ہے، دل دکھاتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، کسی کا عیب بیان کرتی ہے، کسی کو آڑ دلاتی ہے، چغلی کرتی ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتی ہے. تو قلت کلام، کم بولو، کم بولو. اب آپ نوٹ کریں اس روزے کی یہ برکت ہے کہ بہرحال اس میں عام دنوں کے مقابلے میں انسان کم بول رہا ہوتا ہے، اور یہی حکمت بھی ہے، اور اس میں مزید بہتر سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جو شخص خامخواہ بول رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے جو خاموش ہے، اور اس سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے دین کی دعوت میں اس زبان کو تھکا رہا ہے، اللہ کے ذکر میں اس زبان کو تھکا رہا ہے، اللہ کا نام اس زبان سے لے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اعلیٰ ترین استعمال اس زبان کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اہتمام ہو جائے، نصیحت ہو جائے، اچھی بات، نیکی کی بات. پھر اسی طرح لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے استعمال ہو، لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے استعمال ہو، لوگوں کی ہمتیں بڑھانے کے لیے استعمال ہو، تو یہی زبان کل جنت پہ جانے کا سبب بن جائے گی. تو اب یہ روزے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھائی اس زبان کے استعمال میں ہمارے اوپر کیا فرق پڑا ہے، اور آگے کے لیے ٹارگٹ بنائیں. جو اگلے دن رہ گئے ہیں اس میں اب اس زبان کے استعمال کے حوالے سے ذرا لائے عمل بنا کے چیک کریں ہم زندگی میں صبح سے شام تک جو کچھ بول رہے ہیں اس میں کتنا وہ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور کتنا وہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے. دوسری چیز بتائی قلت طعام، یہ تقوی کا مظہر ہے. دوسرا کم کھانا. ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین تو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، سب سے بڑھ کر صحابہ کی مثال لے لیں، یعنی کھانے کے معاملے میں تو اوور کانشیسنس نظر آتی ہے ہمیں کہ کم کھانا، سادہ کھانا. کیسی کیسی، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے پیٹ کو 3 چیزوں سے بھرنا ہے بھائی، برابر برابر. جو تمہاری بھوک ہے اس میں سے ایک حصہ کھانا ہے، ایک پانی ہے، اور ایک ہوا، مطلب خالی چھوڑ دو. تمہاری جو بھوک ہے اس میں سے 1/3، 3 میں سے ایک کھانا کھانا ہے، ایک حصہ پانی کا ہے، اور ایک خالی ہوا ہے اس میں. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک پورا فل بھر کے بھی جو اوپر کا اس کو بھی گنجائش، یعنی کہ وہ گلاس کو پلٹ کر بھی بھرنے والا جو مثال ہے نا کہ حلق تک بھر کر. تو یہ رمضان، یہ روزہ تو اللہ کی رحمت سے اس پریکٹس کو کروانے آیا تھا کہ میرے یہ بندے کم کھائیں تاکہ یہ پریکٹس بھی ان کی ہو، یہ مشقت سے گزرے. یہ رمضان کا مہینہ تو غریبوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا تاکہ کم کھانے کی وجہ سے ان کا خرچہ کم ہو جائے. ہم نے کیا جہالت کی ہے. آج ایک حسرت سے آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، جی مجھ پر رحم کریں، میرے پاس اپنے بچوں کو افطار کرانے کے لیے نہیں ہے، مجھے راشن دے دیں، مجھے پیسہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ دے دیں. اور اللہ کے بندے یہ تو مہینہ کم خرچ والا تھا، تم راشن کی لائنوں میں کھڑے ہو اس چکر میں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ افطار کراؤ، اچھے سے اچھی سحری کراؤ. یہ کہاں سے کنسپٹ آ گئے؟ اور سحری میں سادہ کھاؤ، ہلکی سبزی پکا کے کم سے کم، تاکہ پورا دن توانا رہو، پیٹ کے مسائل تمہارے حل ہو. زندگی پوری سال کھا کھا کے ڈکارے لے لے کے اس کو بیڑا غرق کر دیا، اس کو صحیح کرو. یہ پیٹ کی چربی گھلاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، فٹ ہو جاؤ. نہیں جی سحری میں یہ گوشت، یہ بریانیاں اور یہ کھا کھا کے آخری سیکنڈ تک ٹھوس ٹھوس کے، پھر دوپہر میں 12 بجے کھٹی ڈکارے. کیا روزہ ہے یہ؟ پھر ابھی وہ اس کا کچھ کسی ٹھکانے لگائے وہ افطار کے اندر، یہ جناب علی ایک کھاؤ، یہ ٹھوسو، یہ کھاؤ، یہ بھرو، یہ بھاؤ. حسرتوں سے دیکھ رہے ہیں جی، یہ پکوڑے رہ گئے تو سموسے رہ گئے، تو مٹھائی رہ گئی، تو یہ والا تلا ہوا رہ گیا، تو وہ والے تلے ہوئے، یہ والی عربین ڈش اور یہ والی ٹرکش ڈش. اللہ اکبر. اور حسرتوں میں اپنا سر پیٹ رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو، جی غربت ہے، جی کیا کریں، جی افطار کا حق ادا نہیں ہو رہا. افطار کا یہ تھوڑی تھا، کھجور، ستو،
یہ کھجور کی کیا ہے؟ ہم نے تو وہ عجیب، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، وہ ایک ہمیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وہ بیچارہ تکلف میں بیچ میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جی سنت پوری کرنی ہے، ایسی اذان ہوئی ٹھک کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد جو دوڑ لگائی ہے اس کے بعد جو آگے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کھجور کی لاجک دیکھیں نا آپ، کھجور میں فل آف نیوٹریشن اور سادہ ترین، کوئی اس میں مرغ مسلم مسالہ کچھ نہیں، کھاؤ کھجور، ایک پاؤ کھجورے کھا جاؤ، سبحان اللہ، ہر شے مل گئی آپ کو افطار کے اندر، آئرن مل گیا، پروٹین مل گئی، کیلشیم مل گیا، سب مل گیا، اور پیٹ پہ بوجھ بھی نہیں ہے، بہترین انداز میں ہضم ہو جائے گا، مکمل غذا ہے۔ اللہ کے نبی تو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور ہم پاگل لوگ ہیں عجیب۔ پھر افطار کر کے بھر کے ٹھوس کے گئے، نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر کھایا، پھر تراویح پڑھنے گئے، پھر واپس آ کر کھانا کھایا، پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے، کون سے کھانے پاکٹس بنائے ہوئے اللہ ہی جانتا ہے بھائی۔ پھر سحری تک جتنا موقع مل گیا اس کو لگا ہوا ہے ٹھوسنے میں، کھانے، معذرت میں انداز تھوڑا، اللہ مجھے معاف کرے، بہرحال اللہ، عجیب افسوس ہوتا ہے یار، دل سے نکلتی ہیں باتیں نا، احساس کہیں درد کی کیفیت ہو جاتی۔ بہرحال اللہ ہم پہ رہے، یہ پریکٹس ہے بھائی، کم کھانا ہے، کم کھانا ہے۔ کم کھانے کے فائدے یہ ہیں کہ کم نیند آئے گی، آدمی توانا رہے گا، بیماریاں دور ہوں گی، عبادت میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا۔ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تراویح میں اللہ اکبر کہہ کے پھر ایک بھوک کر کے ڈکار مارتے ہیں، استغفر اللہ، کیا ماحول ہے، کیا روحانیت کا اس میں جو ہے وہ حصہ ہے۔ سمجھیں اس بات کو، برا نہ مانیں خدا را، سمجھیں اس بات کو کہ کم کھانا ہی اس روزے کا، اس رمضان کی حکمتوں میں سے ایک، کم کھا کر اپنے آپ کو کمزور کرنا، اسمارٹ ہونا، آج کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، ایکٹیو ہونا، یہ اس کا حصہ ہے، اس پیکج کا۔ خرچہ کم کریں اس رمضان میں، یہ ہے اس کا اصل، غریبوں کا مہینہ ہے یہ، اللہ نے دیا ہے، جو بیچارے عام دنوں میں پوری نہیں کر پا رہے 3 وقت کا کھانا، وہ 2 وقت کھا کے اپنا خرچہ بچائیں۔ یہاں الٹا حساب ہو گیا۔ تیسری بات، بہرحال وقت کم ہے، وہ ہے قلت منام، کم سونا، کم سونا۔ یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، 11 مہینے سو جتنا تمہیں، رات کا جو وقت ہے سونے کا، بالکل اس میں افضل کام سونا، یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، اس میں کم سونا ہے۔ یہ بھی وہ پریکٹس ہے، یہ بھی وہ مشقت ہے، تاکہ اب اس کا تعلق پیچھے والی بات سے، کم کھائیں گے تو کم نیند آئے گی نا، اب ٹھوس لیں گے اتنا سارا تو پھر سوتے ہی رہیں گے سارا دن۔ اب یہاں عجیب کیفیت ہے، تھوڑا بہت رات میں ہمت ہو جاتی ہے، تراویح پڑھ لی، پھر آفس چلے جاتے ہیں، واپس آ کے سوتے ہیں تو سوئے پڑے ہوئے ہیں، پھر افطار کے وقت بیوی اٹھا رہی، اٹھو اٹھو اٹھو، عصر بھی گئی، ظہر بھی پتہ نہیں کیسے پڑھی، کیا پڑھی، نہ تلاوت کا معاملہ ہوا، نہ کوئی ذکر و اذکار کا معاملہ ہوا، کوئی نیکی کا معاملہ، کوئی صدقے کا معاملہ، کوئی مشقت، کوئی دین، اللہ کے نبی کے رمضان متحرک ترین جہاد میں، قتال میں، دین کی دعوت میں، اور ہم سو کے خراٹے بھر بھر کے سو رہے۔ تو یہ مقصد نہیں تھا بھائی، یہ مقصد نہیں تھا اس مہینے کا، اس میں تو مشقت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو، کم بولنا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، عبادت میں لگانا ہے، ذکر و اذکار میں لگانا ہے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، کتنے قرآن ختم کر رہے ہیں گھر میں بھائی، کمپٹیشن ہونا چاہیے، میں نے 4 قرآن پورے کیے، ایک کہے جی میں نے 5 کر لیے، بہن بھائیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، میں نے زیادہ آج قرآن کے اندر غور و فکر کر لیا، میں نے دورہ قرآن کی محفل پوری اٹینڈ کی، فلاں ٹاپک کو سمجھا، فلاں بات کو سمجھا، آج اتنے سپارے پڑھ لیے، آج اتنی کتاب میں نے فلاں پڑھ لی، آج اتنی تسبیحات ہو گئی، آج معمولات 1000 دفعہ میں نے یہ پڑھا، سبحان اللہ 1000 دفعہ، یہ بات ٹھیک کرنے کی، اور میں سو کے تو کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ ہے علامتیں کس کی؟ تقوی جو حاصل ہے روزے کا، جو انسان کو صحیح ڈگر پہ لے کے جائے گا۔ وقت نہیں بچا، میں سوچ رہا کوئی جسمانی فائدے بھی بہرحال رکھیں گے، لیکن جان لیں کہ یہ بڑی حکمت آمیز عبادت ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے، جس کے ذریعے ہم ٹرین ہو کر پورے سال شیطان کے مقابلے کے لیے فل اپنے آپ کو انرجائز کر کے طاقتور ہو کر اس کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کی اصل حکمت کے ساتھ اس روزے کو نبھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔